السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سواگت ہے، استقبال ہے آپ کا مفتی ہارون ندوی آفیشیل اور وائرل نیوز انڈیا پر۔ یہ ہمارے دونوں نئے چینل ہیں، ہم روزانہ اس کے تعلق سے آپ کو بتاتے ہیں، ان پر بھی آپ جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں۔ خیر ناظرین، ہم روزانہ کوئی اہم مدعا لے کر آتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہم نے بڑا اہم مدعا ارطغرل غازی پر کہا تھا، تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہو گئی جو سیریل اور ڈراموں سے ہی دین سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو تکلیف بھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ 99% لوگوں نے باقاعدہ اس کو بہت اچھا پسند کیا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے۔ کوئی ڈرامے اور سیریل سے نہ دین سمجھا جا سکتا ہے، نہ ہسٹری سمجھی جا سکتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سیریل اور ڈراموں میں مرچ مسالہ لگائے بغیر سیریل اور ڈرامہ بن ہی نہیں پاتے، مکمل ہو ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس میں شوق پیدا کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس سے جڑے رہے تو مرچ مسالہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ خیر، آج ایک اہم مدعا ہم لے کر آئے دوستو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں اس بات کی آپ تمام کو کہ دوسرا عشرہ اللہ نے ہم سب کو دے دیا۔ آج 11واں روزہ ہے، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے رمضان کے 3 عشرے عام طور سے کہے جاتے ہیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی، تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ تو میں صرف اس پر 2 لفظ اتنے ہی کہوں گا کہ میرے بھائیو، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ بہت خوش ہے۔ اپنے تمام گناہوں کو یاد کرو۔ انسان کی میموری میں کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو اسے یاد ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تو اس کو یاد کر کر کے بھی شرماؤ مت، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں ان یاد جو گناہ ہے ان کو بھی رکھو۔ اے اللہ، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرے مولا اس کو تو معاف فرما دے۔ اور پھر یہ بھی کہو کہ اللہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہیں، میرے مولا ان تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ایک خاص بات مجھے آپ سے کہنی ہے، اور اب میں اس پر زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ رات میں ہم نے وائرل نیوز لائیو پر مغفرت کے عشرے پر بہت تفصیلی آدھا گھنٹے کی گفتگو کی ہے۔ آپ وائرل نیوز لائیو پر کل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، بہت اہم ویڈیو ہے۔ آج میں خاص طور سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب سے میں ٹک ٹاک پر، جب ہم نے دیکھا کہ ٹک ٹاک پر کروڑوں جوان ٹک ٹاک پر آئے ہیں اور کروڑوں جوان وہاں پر ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہنچ کر ہم نے ٹک ٹاک کے ذریعے سے بھی ہم نے رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا، اور جہاں گندگی پھیل رہی ہے اس گندگی میں کمی آئیں تو ہم وہاں کچھ اچھی چیزیں قرآن و حدیث کی یا اقوال زرین یا بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کے واقعات ٹک ٹاک کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ تو ٹک ٹاک پر بھی ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنایا، لیکن آج میں خاص طور سے اسی مدعے کو لے کر یہاں پر آیا ہوں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹک ٹاک میں جس طریقے سے گندگی، جس طریقے سے ڈانس، جس طریقے سے بےہودگی، جس طریقے سے ننگا پن، جس طریقے سے بے حیائی ٹک ٹاک کے ذریعے سے پھیل رہی، مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے۔ میں نہیں معلوم تھا کہ ٹک ٹاک یہ کون سی بلا ہے یا کون سی مصیبت ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ٹک ٹاک پر بھی مفتی صاحب ہم لوگوں نے وہاں پہنچنا چاہیے، کروڑوں جوان وہاں پر ٹکے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کچھ اچھی باتیں وہاں پر لوگوں کو پہنچاؤ تاکہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے بھی مسئلہ حل ہو اور دین کی اور اچھی باتیں وہاں پر بھی پہنچے۔ تو مجھے دیکھ کر یہ افسوس ہوا کہ سب سے پہلے تو ٹک ٹاک اسٹار، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ٹک ٹاک اسٹار ہوتے ہیں اور بلیو نشان لگتا ہے کیا، اور بڑے فیمس ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں خوشی نہیں ہوئی ہے۔ ٹک ٹاک پر جتنی بےہودگی، ننگے پن، ڈانس اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس قوم کے جوانوں کو دیکھ کر پہلے خوشی ہوتی تھی کہ اس قوم کے جوانوں کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ہاں یہ میری قوم کا مستقبل ہے، یہ میرے سماج کا مستقبل ہے، ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، آج افسوس ہے کہ 90% میری قوم کے جوان ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں اور وہاں اچھی چیزیں نہیں بلکہ وہاں گندگی پھیلا رہے ہیں۔ سماج بھی بدنام ہو رہا ہے، اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، دین بھی بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جتنے ٹک ٹاک اسٹار ہے ان میں سب بڑے بڑے مسلمان ہی ہیں۔ جتنے ٹک ٹاک اسٹار جوان ہیں جو فیمس ہو گئے، وہ مجھے بتایا گیا کہ سب مسلمان ہیں۔ ان کے نام لیتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے ان ماں باپ کو غیرت سے
یہ یوں سمجھیے کہ ڈوب مرنا چاہیے کہ جن کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، تھرک رہی ہے، مٹک رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں جوان ان کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر غلط کمنٹ کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے الفاظ کہہ رہے ہیں، اور ان کے ننگے پن کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور عجیب الفاظ کہہ رہے ہیں۔ مجھے وہ الفاظ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ جو کمنٹس میں لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کمنٹ اگر ان کے ماں باپ پڑھ لیں اور یا پھر ان میں بھی اگر کچھ شرم ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یوں سمجھے کہ آتما ہتیا کر لیں گے، خودکشی کر لیں گے اگر تھوڑی بھی شرم واقعی ہے۔ اور نوجوان میری قوم کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ڈانس کریں اور لاکھوں غیر مرد ان کو دیکھے، یہ تباہی ہے، یہ تو قیامت والی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کے غضب اور غصے والی باتیں ہیں۔ میں ان بیٹیوں سے، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو ٹک ٹاک پر ڈانس کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ یہ مت سوچو اوہو فین فالوورز 1 ایم اور 2 ایم اور اتنے ایم، نہیں، جب مرو گے نا اور قبر میں جاؤ گے تو یہ فالوورز کام نہیں آئیں گے، یہ فالوورز کام نہیں آئیں گے۔ دیکھو کئی ٹک ٹاک والوں کی موت ہوئی ہے تو بڑی دردناک موتیں ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، سمجھ دے، لیکن ٹک ٹاک پر جس طریقے سے گندگی پھیل رہی ہے یا جس طریقے سے نوجوان وہاں پر گندگی پھیلا رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ خیر میں دوسروں کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن جس قوم کے جوانوں کی راتیں اللہ کے دربار میں مصلی پر جایا کرتی تھی، جس قوم کے جوان راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اور جس قوم کے جوان میں ایک جذبہ ہوتا تھا جہاد کا، ایک جذبہ ہوتا تھا حق کو پھیلانے کا، ایک جذبہ ہوتا تھا اسلام کو پھیلانے کا، ایک جذبہ ہوتا تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، ظالم کے خلاف لڑنے کا، لیکن افسوس ہے کہ جو قوم ناچ گانے میں لگ جائے تو وہ قوم کیا جذبہ جہاد اس میں پیدا ہوگا، کیا وہ اچھائیوں کو اور اسلام کو پھیلا سکے گی؟ مسلمانوں ایک پیغام سمجھ لو کہ ہمیں اسلام کا دائی، دین کا دائی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو بھلائیوں کا حکم کرتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو۔ تو عجیب افسوس ہے کہ جس قوم کو بہترین امت کہا گیا وہ قوم لوگوں میں گندگیاں بٹور رہی ہے، ڈانس بٹور رہی ہے، اور اس قوم کی بیٹیاں ناچ رہی ہے، اور ان بیٹیوں کے ماں باپ کو ذرہ رتی برابر شرم نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ تو کچھ ماں باپ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ہی تو اتنا بدنام ہو چکے ہو، اور کیوں گندگی پھیلا رہے ہو؟ اور ارے دین کا کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، تو کم از کم کوئی ایسا کام تو مت کرو جس کے تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہو، تمہاری وجہ سے دین بدنام ہو۔ خدا کے واسطے یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ دیکھو اگر آج تک کہ آپ نے جتنا بھی گناہ کیا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے اللہ سے ہاتھ جوڑ کر اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لی اور معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، مغفرت کا اشرا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ سارے گناہوں کی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو گے، انشاءاللہ وہ اللہ بڑے بڑے ظالموں، زانیوں، پاپیوں، مجرموں کو اس اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے گا۔ توبہ کر لو اور لوٹ آؤ سچے دین کی طرف۔